سکون نہیں ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، دل پھٹنے لگتا ہے درد کے مارے۔ پتہ ہے ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ہم ضد کرتے ہیں، جب ہم نصیب سے لڑائی کرتے ہیں، جب ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پر چھوڑ دیا یہ معاملہ، اب جیسا وہ کرے گا اس میں ہم راضی ہوں گے، لیکن دل میں پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ چاہتے ہیں کہ وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہزاروں حاصل چیزوں کو چھوڑ کر بس ان کے پیچھے بھاگتا ہے جو لا حاصل رہا ہو۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جس کو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، وہ کیسے تمہیں تکلیف میں رکھ سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہیں وہ چیز دے سکتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہی نہ ہو؟ ہاں، وہ برے کو بہتر بنانے پر بھی قادر ہے، لیکن جب اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے ایک لا حاصل کے لیے تو کیسے راضی ہوگا؟ جب اس نے تمہیں مسکرانے کی اتنی وجہیں دے رکھی ہیں، تمہارے ارد گرد اتنی مسکراہٹیں رکھی ہیں، تب بھی روتے رہو گے اس چیز کے لیے جس سے تمہیں اذیت کے سوا کچھ نہیں ملا، تو وہ کیسے مانے گا کہ تمہیں اس پہ یقین ہے؟ بس ایک دفعہ اس کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ، اسے تم سے بے پناہ محبت ہے، بس ایک دفعہ اس کی محبت کی لاج رکھ لو، اس کی محبت جیت جاؤ گے تو کائنات کی ساری محبتیں جیت جاؤ گے۔ یقین رکھو گے تو یا وہ نصیب بدل دے گا یا دل موڑ دے گا۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پہ اس طرح یقین نہیں رکھتے جس طرح رکھنا چاہیے، پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے، ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا ایک اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہ مل رہا ہو تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پہ نظر دوڑاؤ جن پہ اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقتیں یاد کرو، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلتے یاد کرو، اور آخر میں رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جاؤ کہ کوئی شیرک کا بھی کوئی فاصلہ ہے، بس بے ساختہ ہونٹوں پہ اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا یہ شیرک کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا۔ جب اللہ روٹھ جاتا ہے تو میں ٹوٹ جاتی ہوں، میں فجر کی نماز پر نہیں اٹھ پاتی، مجھ سے سجدے قضا ہونے لگتے ہیں، میں گناہوں کی طرف کھینچی چلی جاتی ہوں، زندگی کا مقصد بھول جاتی ہوں، دل و دماغ میں شیطان بس جاتا ہے، ثواب کا شوق اور اللہ کا خوف ختم ہونے لگتا ہے، دنیا کے رنگوں میں آ جاتی ہوں، زبان پہ اللہ کے ذکر کے بجائے سانگز اور ناشکری آ جاتی ہے۔ جب اللہ روٹھ جاتا ہے تو امی بابا کی نافرمان ہو جاتی ہوں، ان کا کہا نہیں مانتی، بس اپنے لیے سوچتی ہوں، اوروں کے لیے نہیں، ہر وقت غصے میں رہتی ہوں کیونکہ شیطان میرے نفس پر قبضہ کر لیتا ہے، ٹی وی، سانگز، میوزک، ان گناہوں میں آ جاتی ہوں، عبادت سے دور ہونے لگتی ہوں، جلدی نماز پڑھنا، نماز کو بوجھ سمجھنا، قرآن نہیں پڑھنا، ذکر نہیں کرنا، بالکل گناہ میں ڈوب جاتی ہوں، مگر مجھے چین نہیں ملتا، اللہ سے دور ہو کر سکون کھو دیتی ہوں، عبادت کو بوجھ سمجھ کر پھر خود کو ہی سمجھاتی ہوں کہ میں یہ زندگی کیوں جی رہی ہوں، کس لیے؟ یہ سب گناہوں کا مزہ تو دنیا میں ہی ہے، آخر میرا کیا ہوگا؟ یہ بات میں کبھی نہیں بھولی کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، دنیا کے رنگوں میں اپنی زندگی کو روشن کر لی ہے، مگر قبر کے اندھیرے میں روشنی کیسے لاؤں گی؟ مجھ میں کوئی نیک اعمال نہیں، میں تو گناہ پہ گناہ کرتی ہوں، پھر میں پلٹ جاتی ہوں، پھر میں اپنی مرضی کا جینا چھوڑ کر اللہ کی مرضی سے جیتی ہوں، پھر میں اپنی خواہشات، حسرتوں کو ختم کر کے اللہ کی طرف بڑھتی ہوں، پھر میں پوری نمازیں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، روتی ہوں نمازوں میں، دعاؤں میں کہ اے اللہ میرے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر دے،
اے اللہ میرے دل سے اس دنیا کی محبت کو ختم کر دے۔ اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچانا۔ اے اللہ مجھے کبھی خود سے دور نہ کرنا۔ اور پھر یوں ہوتا ہے میں صحیح راستے پر آ جاتی ہوں، گناہ سے نفرت ہونے لگتی ہے، اللہ کے قریب ہونے لگتی ہوں، لہجے میں نرمی آ جاتی ہے، فرما بردار ہو جاتی ہوں، دنیا جنت لگنے لگتی ہے، اللہ کو بہت قریب پاتی ہوں۔ اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، فکر میں وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ انسان کے حالات وہ کام بھی کروا دیتے ہیں جن میں ہماری خوشی شامل نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کرنے پڑتے ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید اسی میں اللہ کی بہتری ہو۔ ہم اپنی زندگی سے جو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہمیں مل جائے۔ بعض اوقات سب بھولنا پڑتا ہے، راستہ چھوڑنا پڑتا ہے، دل توڑنا پڑتا ہے، نیندیں مارنی پڑتی ہیں، تب جا کر انسان کڑی آزمائش کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تب سمجھ آتا ہے کہ یہ دنیا واقعی ایک امتحان ہے۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ زبان سے کہہ دینا کہ میں نے تمہیں معاف کیا یہ کافی نہیں ہوتا، دل سے معاف کرنا سیکھو۔ یقین مانو تم بہت پرسکون رہوگے اور اللہ بھی تم سے خوش ہوگا۔ کوئی تمہارے ساتھ غلط کرے، زیادتی کرے تو سہ کر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اگر کوئی تمہیں تکلیف دیتا ہے تو اس کے دیے دکھ کا حساب مت کیا کرو، نادانی سمجھ کر بھولنا سیکھو۔ معاف کرنا آسان نہیں ہوتا اس انسان کو جس کو آپ نے اپنی زندگی سونپ دی ہو، مگر معاف نہ کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا دکھ ختم ہو جائے گا یا آپ خدا کے انصاف کو اپنے ہاتھ میں لینے لگو گے۔ ایک بڑھیا جو روز اس ذات پر کچرا ڈالتی تھی جو اللہ کی پسندیدہ ہستی ہے، مگر انہوں نے بھی اس عورت کو معاف کر دیا، تو تمہارے لیے معاف کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ اب تو کوئی اداس ہے اور کوئی دل سے بے چین ہے، کوئی پریشان ہے اور کوئی اپنی تکلیفوں کو روتا ہے، کوئی اکیلے پن سے گھبراتا ہے تو کوئی ڈپریشن میں مبتلا ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ لوگوں نے وہ کام کرنے شروع کر دیے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی، اور اپنی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے جائز اور ناجائز کا فرق بھلا دیا ہے، اور اسی دوڑ میں خدا کو بھول بیٹھے ہیں۔ خوشیوں کے پیچھے بھاگتے رہنے سے اگر اللہ ہی دور ہو جائے تو ایسی خوشی کا کیا فائدہ؟ سکون ختم ہو جاتا ہے اور تکلیف جینا مشکل کر دیتی ہے۔ انسان تنہا ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ جو روٹھ جاتا ہے، اور پھر سب اپنی قسمت کو الزام دینے لگتے ہیں، اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ مگر کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جس کام سے اللہ نے منع کیا وہی کام بھی کرو، اور جب تمہیں تمہاری من پسند چیز نہ ملے تو شکوے بھی کرو، مگر اللہ پھر بھی تم سے منہ نہیں موڑتا، وہ کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہاں لیکن خفا ضرور ہو جاتا ہے، مگر اس کی یہ ناراضگی صرف تمہارے ایک آنسو سے دور ہو جاتی ہے، اتنا پیار کرتا ہے وہ تم سے۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ ہمیں درد کی شدت کا احساس پہلے کی طرح نہیں ہوتا، جیسے ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں، جیسے ہم اپنے درد سے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہر حال میں راضی رہیں گے، چاہے کوئی بھی دکھ ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، ہم چپ چاپ سہ لیں گے۔ جب کسی بات پر دل دکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ایک اور درد سہی، پہلے بھی کون سا کوئی کمی ہے، یا شاید ہم کسی کو بتانا نہیں چاہتے کیونکہ مانگی ہوئی ہمدردی کا کیا فائدہ، اور پھر درد سہتے سہتے اس کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو سب ٹھیک ہوتا ہے مگر دل اندر سے کہیں مر جاتا ہے۔ ہم ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، مگر دل کا خالی پن بڑھتا ہی جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے جنہوں نے مجھے دکھ دیا، میری زندگی کو قریب سے جاننے کے باوجود اپنی رائے پر پرکھا، میرے لیے ہمیشہ وہی سوچا جو تم سوچنا چاہتے تھے۔ مجھے صرف محبت چاہیے تھی مگر ملی صرف 2 پل کی ہمدردی اور دکھاوے کا اپناپن۔ اب تو مجھے برا سمجھو یا اچھا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت کوشش کرتی تھی یہ ثابت کرنے کی کہ بے شک میرا طریقہ غلط رہا ہو، مگر میرا دل کبھی برا نہیں تھا۔
پہلے لوگوں کی باتوں سے اتنا فرق پڑتا تھا کہ رات کو چپ چاپ رونے لگتی تھی، مگر اب بلا دیا ہے میں نے سب کچھ ہی، لوگ، رشتے، محبتیں اور خلوص، چھوڑ دیا ہے امید لگانا، رشتوں کو بچانا، یہ سمجھو میں خود غرض ہو گئی ہوں۔ تم بھی ایسا ہی کرو، لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا سیکھو، وہ جو سوچتے ہیں جیسا سوچتے ہیں ان کو سوچنے دو۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ سب جانتا ہے، تمہاری نیت اور تمہارا دل، کیونکہ جتنا اپنی ذات کو غیر اہم سمجھو گے اتنا لوگ تمہاری تذلیل کریں گے۔ ماں باپ وہ واحد لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے بعد ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی ہر سوچ صرف ہماری بھلائی کے بارے میں ہوتی ہے۔ اولاد کی زندگی سنوارنے کے لیے اپنی زندگی کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اپنی خوشی کا سودا کر دینے والے ماں باپ بدلے میں کچھ بھی نہیں مانگتے، اس لیے ان کی عزت کرنا ہم پہ لازم ہے۔ اگر وہ کچھ غلط بھی کر دے تو ان کو اس چیز کا کبھی احساس مت ہونے دو، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں اور غلطیاں بھی انسان سے ہی ہوتی ہیں۔ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کو جھڑکا مت کرو، ان سے نرمی سے بات کیا کرو، اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ماں باپ سے ناراض ہو کر ان کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اپنی پسند کی شادی کرنے پہ ماں باپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، اپنی پسند ان پہ تھوپ دیتے ہیں۔ کیا ان کا کوئی حق نہیں؟ کیا ایسے لوگ انسان کہنے کے لائق ہیں؟ جس ماں اور باپ نے اپنی راتیں تمہارے لیے جاگ کر گزاری، جو ماں اپنے بچے کی ذرا سی تکلیف نہیں برداشت کر سکتی، جو باپ اولاد کی خوشی پر رونے لگتا ہے، ان کی نافرمانی کرنے والی اولاد سے اللہ کیا راضی ہوگا؟ ان کے آگے زبان درازی مت کیا کرو۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس نے ایسے ہی تو ماں کے قدموں تلے جنت اور باپ کی دعا میں کامیابی نہیں رکھی۔ ان کو خوش رکھو، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کرو، کیونکہ زندگی کا کیا بھروسہ، جانے کب ساتھ چھوڑ دے۔ مکافات عمل اللہ کا ایسا انصاف ہے جو ہر صورت میں ہو کر رہتا ہے۔ آج آپ نے جو بویا ہے اس سے کل آپ نے خود ہی کاٹنا ہے۔ آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آج آپ کسی کے ساتھ اچھا کر رہی ہو تو کل آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کے ساتھ ناحق زیادتی کی ہے، کسی کو رلایا ہے، کسی کی بے قدری کی ہے، کسی کا مذاق اڑایا ہے، تو انتظار کریں مکافات عمل کا، اللہ کے انصاف کا، کیونکہ دل توڑنا تو مسجد توڑنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اللہ اپنے بندے کو ٹوٹے دل کے ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ حساب لیتا ہے ہر اس زیادتی اور دل آزاری کا جس کی آہ نے عرش ہلا دیا تھا۔ جیسے آپ نے کسی کو درد دیتے وقت احساس نہیں کیا تھا، خود غرض ہو گئے تھے، ویسے ہی آپ کو آپ کے اپنے اعمال زندگی کا سبق سکھا دیں گے۔ مکافات عمل وقت کا وہ پہیہ ہے جو آہستہ آہستہ چلتا ہے اور گزرے وقت میں کیے گئے آپ کے اعمال کا آئینہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور پھر ساری عمر آپ کو اس کا حساب دینے میں گزر جاتی ہے۔